شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام دوست احباب سے میں ایک گزارش لے کر کے ریئیکشن ٹی وی اردو کے ذریعے سے آیا ہوں. برائے مہربانی اس بات کا آپ تمام حضرات، خصوصاً ویڈیو بنانے والے دوست، آڈیو بنانے والے دوست احباب، بھائی بہن، مائیں، بزرگوار، اور کسی بھی طرح سے کمنٹ کرنے والے دوست احباب اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جو کمپرومائز کا فارمولہ ہے اس پر کیا کام ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، وہ ایسوسیشن والوں کی ذمہ داری ہے. ایسوسیشن والے بھی سب اپنے بھائی بہن ہیں، جیسا کہ ان کی کوشش، ان کے دعوے داری سے، سب چیزوں سے ہے. ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو مقصد ہمارا ہے وہی مقصد ان کا بھی ہے. ایسے میں اس درمیان میں کمپرومائز کا فارمولہ لایا گیا ہے. حالانکہ ہماری ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ بھائی کس چیز پر فارمولہ کمپرومائز ہونا ہوگا، کس بات پر یہ سب لوگ کمپرومائز کر رہے ہیں. جبکہ آپا نے تقریباً 1 سال سے سزائیں جھیلی، جبکہ معاملہ کورٹ میں ہے، عام آدمی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. تمام انویسٹروں کو بشمول کمپلین کرنے والوں کو یہ بات سمجھ میں آ گیا کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المنافقین نے اپنے چند مقاصد کے لیے، اپنی غلط کاریوں کو چھپانے کے لیے آپا ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ کو پیچھے دھکیلا، ان کو بلیک میل کرنے کے لیے. ان سب کو بچہ بچہ، ملک کا ہر فرد بہت واضح طور پر جان گیا ہے. تو ایسے میں مقصد کیا ہو سکتا ہے کہ کمپرومائز ویرا وکٹم ایسوسیشن کی جانب سے پونے ایسوسیشن کی طرف ہاتھ بڑھایا گیا. کچھ بھی کسی کے بھی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. جبکہ معاملہ کورٹ میں ہے تو نہ ملک کا وزیر اعظم بول سکتا ہے، نہ صدر جمہوریہ بول سکتا ہے، نہ ہی کوئی بڑے سے بڑی شخصیت بول سکتا ہے. چہ جائے کہ کوئی بلیک میلر اس درمیان میں کیا کچھ کر سکتا ہے، کوئی کسی کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جو کچھ بھی ہمارے سمجھ میں آتا ہے وہ صرف اور صرف یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو یہ تمام گروپ، تمام ہیرو گروپ آف کمپنیز کے لوگ، چاہے وہ پونے ایسوسیشن کے لوگ ہوں، چاہے وہ صبر کرنے والے لوگ ہوں، چاہے کمپلین کرنے والے لوگ ہوں، تمام لوگ جس صبر سے بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپس میں کوئی بھی تفرقہ بازی کا کوئی بھی ایسا ماحول نہیں بنا رہے ہیں. تو ان لوگوں کے درمیان میں پھوٹ ڈالنے کی ایک بات سمجھ میں آتی ہے. اب اس چیز کو اگر پونے ایسوسیشن والے نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو انشاءاللہ وقت آنے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی سمجھ جائیں گے. لہذا میں ان سب باتوں کی وضاحت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دوسرے کو جواب دینا، ایک دوسرے کو غلط کہنا، ایک دوسرے کو مطلب برا بھلا کہنا کسی بھی طرح سے معقول نہیں ہے. جیسے کہ کل پونے ایسوسیشن کے ایک خاص فرد نے اپنے لوگوں سے مشورہ کر کے ہی، کیونکہ وہ چینل ان کے اپنے چینل سے وہ چیز ریلیز کیا گیا، اس چینل سے ایک دو لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کی اور ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی. تو ہم یہ چیز سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی ابتدا ہو چکی ہے. جس چیز کو شیطان نے، جس چیز کی بنیاد ڈالی تھی، تو اس چیز کی شروعات ہو چکی ہے کہ ان لوگوں کے درمیان جو لوگ بہت ہی اچھے طریقے سے لوگوں کو سمجھانے کا کام کر رہے ہیں، خود بھی اسٹینڈ ہے اور لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس چیز میں تمام لوگ کامیاب بھی ہیں. تو اس چیز کو کیسے نہ کیسے کر کے توڑا جائے. شیطانوں کی، ابلیسوں کی، مردودوں کی، لعینوں کی، منافقین کی یہی سازش ہے، اور اس سازش میں پہلا قدم انہوں نے بڑھانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے کہ ایک دوسرے کو غیر غلط بات کہلانے کی شروعات تو کم از کم اس نے کر دی ہے. ابھی میرے پاس حیدرآباد سے ایک بہت ہی معقول شخص کا فون آیا. اس نے بتایا کہ جب شیطان سے اس نے پوچھا کہ بھائی کیا ایسی مصلحت ہے کہ تم کمپرومائز کرتے ہو، کن باتوں پر تم کمپرومائز کر رہے ہو. تو اس نے کہا کہ دیکھو کیا ہے کہ مہاراشٹر میں الیکشن آنے والا ہے، مہاراشٹر میں الیکشن آنے والا ہے، پہلی بات. اور دوسری بات، شیطان نے کہا کہ ہماری کسی بھی بات کا کوئی اثر ان لوگوں کے اتحاد پر، ان لوگوں کے صبر پر پڑتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. کوئی نیا کمپلین ہونے کی طرف کوئی گنجائش دکھائی نہیں دے رہی ہے. تو ہم مہاراشٹر کے الیکشن میں اتریں گے، ایم آئی ایم والے مہاراشٹر کے الیکشن میں اتریں گے،
اور اس کے ساتھ ہیرا گروپ آف کمپنیز کے جو تقریباً 1.5 لاکھ ممبر مہاراشٹر میں ہیں ان سے کافی نقصان کا خدشہ ہے. تو لہٰذا ان لوگوں کے درمیان تفرقہ بازی ڈال دیا جائے، ان لوگوں کے درمیان جھگڑا ڈال دیا جائے اور ان لوگوں کو آپس میں لڑا دیا جائے. لہٰذا اسی چیز کی ان لوگوں نے دال بیگ ڈالی ہے اور اسی چیز کی بیج ڈال کر کے ان لوگوں نے اس میں گھی ڈالنے کا، تیل ڈالنے کا مسلسل کام کیا ہے شیطانوں نے. ایم آئی ایم کے لوگوں نے، آل انڈیا مجلس اتحاد المنافقین کے لوگوں نے، صبر کرنے والوں، کیونکہ اس کا انٹریکشن جو دیا ہے وہ جو بڑا ابلیس ہے یاجوج ماجوج وحشی درندہ جو ہے اس نے اس کا انٹریکشن دیا ہے، اس بات کا حکم دیا ہے کہ ان لوگوں کی جماعت میں تفرقہ ڈالنے کے لیے کیا کرو کہ ان کے درمیان جھگڑا لڑائی کروا دو، آپس میں یہ الجھ کر کے رہ جائیں اور ان لوگوں کا نظریہ، ان لوگوں کا خیال، ان لوگوں کی نگاہ ایم آئی ایم کی طرف جائے ہی نہیں، آپس میں ہی یہ لڑ جائیں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کے لیے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہیں اور ہم لوگ الیکشن لڑ لیں گے، الیکشن سے فائٹ کر کے باہر آ جائیں گے اور جیسا بھی ہوگا. تو یہ ان لوگوں کی پوری پلاننگ ہے. اس پلاننگ کے تحت آپ لوگوں سے بہت بہت زیادہ مؤدبانہ میں التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، استدعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آپس میں کسی کو بھی برا بھلا نہ کہیں، کسی کا نام لیے بغیر میں کہہ رہا ہوں. لہذا آپ لوگ سمجھیں کہ ہر فرد سے جو بھی ویڈیو بناتا ہے، جو بھی آڈیو کرتا ہے، جو بھی کمنٹ کرتا ہے، جو بھی صبر کیے ہوئے ہے، جو صرف دیکھ رہے ہیں، ان تمام لوگوں سے اپنی ذہنوں کو کلیئر کر کے آپس میں جھگڑا لڑائی کرنے سے گریز رہنے کے لیے میں آپ لوگوں سے بہت بہت اپیل کرتا ہوں. اور ان لوگوں کی، شیطانوں کی، لائنوں کی، مردودوں کی، منافقوں کی، آل انڈیا مجلس اتحاد المنافقین کی چال کو سمجھنے کے لیے میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آپس میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی تفرقہ نہ پھیلائے، آپس میں کسی بھی طرح کی کوئی بحث بازی نہ کرے، آپس میں کوئی بھی ایک دوسرے کو، چاہے ہم آپس کا مطلب ہے کہ پونے ایسوسیشن اور صبر کیے ہوئے لوگ، وکٹم ایسوسیشن تو ہے ہی غدار، وکٹم ایسوسیشن والے تو ہیں ہی منافقین، وکٹم ایسوسیشن تو بلیک میلر ہیں ہی، وکٹم ایسوسیشن کے صدر جو ہیں وہ تو ریپسٹ ہے ہی. ان لوگوں کی تو کوئی بات ہی نہیں، وہ لعین ہے، مردود ہیں اور شیطانی رجیم ہے. ان لوگوں کی بات ہی نہیں ہے. ان لوگوں کو تو آپ جتنی بھی مذمت کریں کم ہے، ان لوگوں کو آپ جتنا بھی کہیں، جتنا بھی کوسیں، کیونکہ وہی سارے معاملات کے ذمہ دار ہیں. ہر بچہ جانتا ہے، ملک کا ہر فرد، عوام جان گئی ہے اس بات کو کہ اس کے پیچھے آل انڈیا مجلس اتحاد المنافقین ایم آئی ایم کا ہاتھ ہے. ہیرا گروپ آف کمپنیز اور مسلمانوں کی معیشت کو ڈبانے کے پیچھے آل انڈیا مجلس اتحاد المنافقین کا سرگنا، جس نے بابری مسجد کو گرایا اس کی اولاد، اور یہی یاجوج ماجون ہیرا گروپ آف کمپنیز کی معیشت کو، مسلمانوں کی معیشت کو تباہ کرنے کے پیچھے سرگردہ ہے. آئندہ بھی یہ رہیں گے، جیسا کہ پارلیمنٹ میں ذلیل شیطانی رجیم نے یہ بات کہہ کر کے آیا کر دیا کہ اس کے باپ نے، اس کے گرو نے، اس کے مکھیا نے 2012 میں بھی اس بات کی آواز اٹھائی تھی، یعنی کہ 2012 سے پہلے سے اس بات کی تیاری چل رہی ہے. لہٰذا یہ سال کی ان کی تیاری ہے. ان کی تیاریوں کو سمجھے. ابھی جو ہم تمام افراد، ہیرا گروپ آف کمپنیز کے تمام انویسٹر بہت زیادہ صبر کے ساتھ، شیشہ پلائی ہوئی دیوار کے ساتھ کی طرح ہم لوگ کھڑے ہیں. اس میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، اس میں کسی بھی طرح سے روڑا اٹکانے کے لیے، آپس میں ہم لوگوں کو الجھا دینے کے لیے ان لوگوں نے یہ پیترا کھیلا ہے. لہٰذا یہ ان کے باپ، ان کے مکھیا بیرسٹر اسد الدین اویسی کا پلان ہے کہ ان لوگوں کے درمیان کسی بھی طرح سے تفرقہ ڈال کر کے اپنی جانب سے اس توجہ کو، لوگوں کی توجہ کو ہٹا دیا جائے کہ کوئی بھی اس معاملے کا ذمہ دار آل انڈیا مجلس اتحاد المنافقین کے سرگنا وحشی درندہ کو کوئی نہیں مانے. لہٰذا آپ لوگ اس بات کو سمجھیں، آپس میں تفرقہ بازی مت پھیلائیں. ہیرا گروپ پونے ایسوسیشن سے بھی میں التماس کرتا ہوں، ان کو بھی تمام ان باتوں کی، آپس میں کسی بھی تفرقہ بازی کا کوئی بھی ایسا ماحول تیار نہ کریں. برائے مہربانی آپ لوگوں کا بھی مقصد ایک ہے، ہم لوگوں کا بھی مقصد ایک ہے. ایک ہی دین، ایک ہی قرآن اور ایک ہی ایمان، سب کچھ ایک ہے. اور آپ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ یہ صرف اور صرف تفرقہ بازی پھیلانے کی ایک مہم ہے ان ایم آئی ایم والوں کی. لہٰذا اس طرح سے کسی بھی طرح سے آپ لوگ پینک پھیلانے کی، آپس میں جھگڑا لڑائی کرنے کی اور ایک دوسرے کو الزام تراشی کی
کوئی بھی اس طرح کی آئندہ سے میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی اس طرح کی کوئی مثال نہ آئے، ہم لوگوں کا اتحاد بدستور قائم رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔